اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ جس کے بک آف ڈیڈ میں سے الحمدللہ کا کلمہ نکلے گا اس کا میزان بھر جائے گا، اور میزان بھرے گا تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کا کلمہ قرآن میں بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، پھر اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ، بہت شروع سے بگننگ سے اللہ کی حمد ہے اور اختتام تک اللہ ہی کی حمد ہوگی، آخر میں بھی جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ ہی کی حمد ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت طویل حدیث آتی ہے جس کو میں عربی میں تو آپ کے سامنے نہیں بتا رہی، میں آپ کو اردو میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جس وقت انسانیت پوری کی پوری قیامت کے بعد، یعنی جب دنیا ختم کر دی جائے گی اور جب اللہ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ بلو کرے گا ٹرمپٹ کے اندر، سور پھونکا جائے گا، تو سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور سب اپنی قبروں سے نکل کر ایک ٹارگٹ کی طرف دوڑیں گے، اور ایک ٹارگٹ کی طرف کہاں دوڑیں گے؟ جہاں پر اللہ نے ہیومینٹی کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ تو ایک اللہ کے رسول نے یہ نقشہ کھینچا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جس میں ساری ہیومینٹی اکٹھی ہوگی، ایک گرینڈ گیدرنگ ہوگی، اور جب یہ ہیومینٹی ساری اکٹھی ہوگی اور قیامت کا منظر دیکھ چکے ہوں گے، قبروں سے نکلنے کا منظر دیکھ چکے ہوں گے، تو ان کے اوپر خوف طاری ہوگا لوگوں کے اوپر، اس لیے کہ لوگ روز محشر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ امیجن کریں جس روز محشر کو آپ اور میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا، قیامت قائم ہوگی، ایک دن آئے گا اللہ سب انسانوں کو اکٹھا کرے گا، ایک دن آئے گا سب کو اللہ کو حساب دینا ہوگا، تو یہ وہ وقت ہوگا جس میں حساب سے پہلے ساری ہیومینٹی کو قبروں سے نکال کر ایک اپوائنٹڈ جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت مسلمانوں کا اور مومنین کا حال کیا ہوگا۔ یہ میں آپ کو کافر کا حال نہیں بتا رہی جو اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کا اور مومنین کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگوں کے اندر اس وقت شدید خوف ہوگا، لوگ شدید اس وقت جو ہیں وہ کنفیوز کنڈیشن میں ہوں گے کہ اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب کیا چیز ہم جو ہے وہ فیس کرنے والے ہیں۔ آپ سمجھ لینا کہ ریزلٹ ڈے سامنے آنے والا ہے، ایک معمولی سا دنیا کا ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے، کس قدر پریشان ہوتے ہیں، کس قدر ٹینس ہوتے ہیں، رات میں نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ کل میرا ریزلٹ آ رہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بس مجھ سے بات نہ کریں، کیوں؟ بس میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اور بچے تو بچوں سے زیادہ ماؤں کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، مائیں مصلی پکڑ کے جائے نماز پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا اللہ میرے بچوں کا اے اسٹار آ جائے، یا اللہ میرے بچوں کا اے اسٹار آ جائے، میں یہ بھی کروں گی، میں یہ بھی کروں گی، اور میں یہ بھی کروں گی۔ یہ دنیا کے رزلٹ کا حال ہے نا۔ امیجن کریں وہ رزلٹ ڈے جس دن اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ان کے حساب کے لیے کھڑا کر لے گا، تو ایک گہما گہمی کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اور مسلمان بھی ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، خوف طاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں کو انبیاء کا خیال آئے گا، اور لوگوں کے ہجوم میں مسلمان جو ہیں وہ انبیاء کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو انبیاء کی طرف چلتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے پوچھ کر یہ انبیاء تک پہنچیں گے تو سب سے پہلے یہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ انبیاء کو کیوں ڈھونڈا انہوں نے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا مسلمانوں کو کہ انبیاء اللہ کے چنے ہوئے سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، دنیاوی طور پر انہوں نے ہم سے اچھی دنیا گزاری ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اچھا تھا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو خوف ہے، ججمنٹ ڈے قائم ہونے کا جو خوف ہوگا، اس کی وجہ سے یہ انبیاء کو تلاش کریں گے، تاکہ ہم انبیاء کے پاس جا کے ریکویسٹ کریں کہ اس خوف کے اندر سے ہمیں نکالیں، اور اللہ سے کہیں کہ روز محشر کو شروع کریں، یعنی حساب کتاب لینا شروع کریں۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی کی آپ ٹینشن دیکھ لیں، اس سے پہلے کی ہی آپ گھبراہٹ دیکھ لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان وہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے یا آدم انت ابو البشر، اے آدم آپ تو پوری ہیومینٹی کے باپ ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، تو آپ اللہ سے ہمارے لیے پلیز سفارش کیجئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے انٹرسیڈ کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے الیکم انی الیکم انی، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی میرے پاس سے پلیز چلے جاؤ۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تم اس وقت اللہ سے ڈر رہے ہو ویسا ہی ڈر مجھے بھی اللہ سے لگ رہا ہے،
اس لیے کہ میں نے انی عصیت ربی، میں نے ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی تھی. کب نافرمانی ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے اللہ کی؟ وہ جو جنت میں جس درخت سے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا. تو آدم علیہ السلام کہیں گے الیکم انی الیکم انی، میں نے بھی ایک مرتبہ اللہ کو ڈس اوبے کیا تھا، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، تو پلیز مجھ سے تو دور ہو جاؤ، اور میں بھی اپنے رب کے غضب سے آج ڈر رہا ہوں. ان ربی قد غضب غضبا، اور آج اللہ کا غصہ ایسا غصہ ہے لم یغضب مثلا، اس سے پہلے اللہ نے کبھی ایسا غصہ زندگی میں نہیں کیا کریشن کی. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اس کی طرف جاؤ جو میرے بعد آیا تھا. آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی تھے؟ نوح علیہ السلام. تو روایت میں آتا ہے کہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کو ڈھونڈ کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نوح، آپ تو آدم ثانی ہیں. آدم ثانی کا مطلب کیا ہے؟ سیکنڈ فادر آف ہیومینٹی ہیں. ثانی کہتے ہیں دو کو. ابھی آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے سورہ فاتحہ کا ایک نام سب المثانی. تہجد کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مثنا مثنا، دو دو دو. اسی طرح سے آدم ثانی یعنی کہ سیکنڈ فادر آف دا کریشن آف دا ہیومینٹی. کیوں کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی؟ اس لیے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی اور ان کے اوپر عذاب آیا تو صرف ان لوگوں کو اس پلانٹ ارتھ پر بچایا گیا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے. صرف ان جانوروں کو جو وہاں پیڑ موجود تھے اللہ کے حکم سے جو انہوں نے رکھے تھے، ان پرندوں کو، اور انہی انسانوں سے پھر آگے جو تھی انسانیت چلی تھی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو یہ مسلمان نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اب روز محشر کو شروع کر دیں تاکہ ہمارا یہ خوف ختم ہو جائے. نوح علیہ السلام بھی وہی بات کہیں گے الیکم انی، کہ پلیز مجھ سے تو دور ہی ہو جاؤ، گو اوے فرام می، یعنی میں بھی اللہ سے ویسا ہی ڈر رہا ہوں جیسا کہ تم اللہ سے ڈر رہے ہو. اس کے بعد مختلف انبیاء کے پاس جو ہیں وہ یہ مسلمان جائیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے الیکم انی، کہ میرے پاس سے تو ابھی تم چلے جاؤ، مجھے بھی اللہ کے بارے میں ایسا ہی خوف جو ہے وہ ہو رہا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کا سوچیں، ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کلیم کیا، خود اللہ کا دعویٰ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ نے کسی اور انسان کے لیے یہ نہیں کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا. لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی اس موقع کے اوپر اللہ کے غضب کو محسوس کر رہے ہوں گے، اللہ کے خوف کو محسوس کر رہے ہوں گے. پھر یہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یعنی میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا کہ اللہ روز محشر کو شروع کر دیں، اکاؤنٹیبلٹی کو شروع کر دیں. پھر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے الیکم انی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری قوم نے میرے بعد مجھے خدا کہنا شروع کر دیا تھا، میں تو اس وجہ سے اللہ کو فیس نہیں کر سکتا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں اللہ کے سامنے چلا گیا تو مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کا، تو تم مجھ سے بھی دور ہو جاؤ. فائنلی مسلمان امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گی اشفع لنا یا رسول اللہ ہمارے لیے شفاعت کیجئے، ہمارے لیے انٹرسیڈ کیجئے، ہمارے لیے اللہ سے درخواست کیجئے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی کو شروع کر دیں تاکہ ججمنٹ ڈے جو ہے وہ شروع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، یعنی میں تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کوالیفائڈ کیا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے اللہ سے سفارش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایسا سجدہ کریں گے، روایت میں آتا ہے اتنا پرولونگڈ سجدہ کریں گے جیسا پرولونگڈ سجدہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیں گے کہ میں نے اللہ کی زندگی میں ایسی عبادت کی جتنی اس نے مجھے توفیق دی، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر بھی کتنے پرولونگڈ سجدے جو ہیں وہ اللہ کے لیے کیے. پھر روایت میں اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے، اور ایسی حمد آپ نے زندگی میں کبھی اللہ کی نہیں کی ہوگی.
آپ نے حدیث سنی ہوگی، اکثر کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. سنیں، لواء الحمد ہوگا. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد ہوگا. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے اور پھر درخواست کریں گے کہ اللہ روز محشر کو شروع کر دے تاکہ میری امت کی سختی کم ہو جائے. اسی لیے اسی بیسس پر کہ اللہ کے رسول یہ جو حمد کریں گے، آپ کی امت کو حامدون کہا جاتا ہے. حامدون بہت زیادہ حمد کرنے والی. ہم سب حامدون کی کیٹیگری میں آتے ہیں، بہت زیادہ حمد کرنے والے. پھر آگے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. ترمذی کے اندر یہ صحیح روایت آتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور اس پر میں فخر نہیں کر رہا. وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. اور جیسی حمد میں اللہ کی اس وقت بیان کروں گا، ایسی حمد میں نے اللہ کی زندگی میں کبھی بیان نہیں کی. کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ جیسی میں اس وقت حمد کروں گا ویسی میں نے کبھی زندگی میں بیان نہیں کی؟ کسی کے ذہن میں سوال نہیں آ رہا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کا جواب آتا ہے ان کو نہیں معلوم، وہ اللہ ان سے کروائے گا. اور کوئی ذہن میں کوئی اور سوال نہیں؟ ہاں جی فرد. اسکالرس کہتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہی، آپ سب کی باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، شاید میں بھی آپ کی جگہ بیٹھی ہوتی تو ایسے ہی کوئی جواب دے دیتی. اسکالرس کہتے ہیں کہ حمد کا دار و مدار، یعنی آپ کس دل کی پرسنٹیج سے حمد کر رہے ہیں، اس کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور فہم پر ہوتا ہے. آپ کتنا ڈیپلی اللہ کو جانتے ہیں، آپ کتنا ڈیپلی اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، اتنی اچھی آپ کے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے. مثال کے طور پہ الحمدللہ کہنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں نا. آپ اپنی امی کے گھر گئیں، سب شادی شدہ خواتین، آپ اپنی امی کے گھر ممی ڈے منانے گئیں اور ممی ڈے کے اندر آپ کی اماں نے آپ سے پوچھا بیٹا تمہاری نندے کیسی ہیں؟ آپ کہیں الحمدللہ. آپ کی امی نے آپ کے اس الحمدللہ میں پوری کہانی پڑھ لی نا. آپ کہتی دوسرا انداز بھی ہو سکتا تھا اگر آپ کو واقعی الحمدللہ کا فہم حاصل ہوتا. آپ کی امی آپ سے پوچھتی ہیں بیٹا تمہاری نندے کیسی ہیں؟ آپ کہتی ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کی امی کو کہانی ایک اور سنائی دیتی. اب بتائیں پہلی کہانی امی کو زیادہ خوش کرتی یا پریشان کرتی یا دوسری والی؟ پہلی خوش کرتی یا پریشان کرتی؟ کیا کرتی پہلے والی؟ پہلی تو پریشان کرتی. اور دوسرا جو آپ کے دل کے اندر سے الحمدللہ نکلی وہ آپ کی امی کو پریشان کرتی یا خوش کرتی؟ خوش کرتی. تو الحمدللہ کہنے کے مختلف انداز ہیں نا. تو اسکالرز کہتے ہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جیسی حمد میں اس دن اللہ کی کروں گا ایسی حمد میں نے کبھی زندگی میں اللہ کی نہیں کی ہوگی. یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا ویژن اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی. عالم غیب کھل گیا نا آپ کے سامنے. موت کے بعد تو عالم غیب آپ کے اور میرے سامنے ایسے ہی ہوگا جیسے آج دنیا میرے اور آپ کے سامنے ہے. وہ تو روز محشر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس وقت جو ہے وہ سب چیزیں اور محشر کا وقت دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کی معرفت کی اسکالرز کہتے ہیں مختلف ڈائمینشن سامنے آ رہی ہوں گی. تو جب یہ سب نظر آئے گا تو جو حمد اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ایسی حمد انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کی ہوگی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سوچیں ایک عام انسان کے لیے بھی آتا ہے. صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اب معلوم ہو گیا نا کیا ہوتی ہے. حدیث قدسی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے. بیان کون کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک صحیح حدیث قدسی آتی ہے حضرت ابو سعید الخدری سے. آپ نے بتایا کہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں جو دنیا میں یہاں سے وہاں صرف پھرتے رہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں اللہ کے بندے اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے پہلے سے بات کی ہے نا. اور جب اللہ کے یہ بندے جو ہیں یہ ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس جگہ کو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ کوئی گھر ہو، چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو، چاہے وہ کوئی باغ ہو، کوئی بھی جگہ ہو جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے اس جگہ پر
اس گھر کی چھت سے لے کے پہلے آسمان دنیا تک اس جگہ کو کور کر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور فرشتوں کے لیے آتا ہے، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک فرشتہ، یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں پوری کائنات کے اندر ایسی جگہوں کو کہ جہاں اکٹھے ہو کر انسان اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. جب کسی ایک فرشتے کو ایک محفل کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ آواز لگاتا ہے ہلوموا الی حاجاتکم، ادھر آؤ جس کی تم کو تلاش ہے. اور باقی سب فرشتے جو ہیں وہ وہاں گیدر ہو جاتے ہیں، وہ وہاں اس پوری محفل کو جو ہے وہ اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. پھر جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا، کیفا لو رأونی، تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ آپ کی حمد کر رہے تھے، وہ آپ کی ثنا کر رہے تھے، وہ آپ کی تمجید کر رہے تھے، وہ آپ کو یاد کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ کہتا ہے کیا ہو اگر وہ مجھے دیکھ لیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں لَكَانُوا أَشَدَّ تَمْهِيدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا وَأَشَدُّ لَكَ ذِكْرًا. اگر وہ آپ کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ تو وہ کثرت سے آپ کی حمد کریں، کثرت سے آپ کی ثنا کریں، کثرت سے آپ کا ذکر کریں. اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اللہ کو دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ اللہ کی حمد کریں، اور زیادہ اللہ کی تعریف کریں، اور زیادہ اللہ کا ذکر کریں. تو اس حدیث کے اندر جو بھی آپ کو سنائی کہ اللہ کے رسول حمد کریں گے، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے. تو یقیناً جس طرح سے آپ حمد کریں گے ایسی حمد کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں. پھر اسی طرح سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا عرش ہے، جو اللہ کا تھرون ہے، اس کے گرد ملائکہ جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. احادیث میں آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَ حَافِنِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں اللہ کے، اور ان کا کلام کیا ہوتا ہے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ صرف اور صرف یہی جملہ بولتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ کو معلوم ہوگا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے جن کا کام صرف اور صرف اللہ اکبر کہنا ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ان کو موت نہیں آ جائے گی صرف اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں جو صرف جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہتے رہیں گے. کچھ صرف اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے. کچھ فرشتوں کے لیے آتا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک پیدا رہیں گے قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے. کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اسی رکوع میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. آپ اور میں رکوع میں رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسے ہوتے تو مر چکے ہوتے اب تک. ہم تو بازو اپنا 1 گھنٹے تک یوں رکھیں تو کہتے ہیں ہائے بازو شل ہو گیا، اور اگر اپنا بازو 24 گھنٹے تک یوں رکھیں تو شاید ڈیمیج ہو جائے پورا، بلڈ سرکولیشن رکنے کی وجہ سے، ہے نا. اللہ نے وہ مخلوق بنائی ہے جس کا کام صرف وہی ہے، جو اللہ نے اس کو کرنے کا کہہ دیا وہ کرتی ہے. تو اللہ نے مختلف فرشتے بنائے ہیں جو اللہ کی مختلف طرح سے تسبیح کرتے ہیں. یہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں، حافین علی العرش، عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں، ان کی آواز ایسے آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بزنگ آواز ہوتی ہے. جیسے آپ کو بزنگ بیس کی آواز نہیں آتی، اس طرح سے ان کی تسبیح کی آواز جو ہے وہ تھرون میں سے آتی ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کا عرش کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا عرش؟ خانہ کعبہ کے اوپر. خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کا ایک اور گھر ہے، بیت المعمور. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ پانی کے اوپر. تو کہاں ہے یہ پانی؟ اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے. 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے وہاں پر اس مقام پر ابھی بھی کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی روح کو وہاں کا ایک وزٹ کرایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ نیک ہوتی ہے تو اس کی روح کو اس کا مقام 7ویں آسمان پہ دکھایا جاتا ہے، جس مقام کو علیین کہا جاتا ہے. اگر کوئی گناہگار انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس انسان کو پہلے آسمان سے ہی روک دیا جاتا ہے کہ یہ یہاں تک جا سکے اور علیین سے آگے سجین کا مقام دیکھ سکے. یہ جو 7واں آسمان ہے، اس 7ویں آسمان کے سمجھ لیں ٹاپ سے لے کر 500 سال کا فاصلہ ہے. یعنی اس 7ویں آسمان کا جو
روف ہے وہاں سے پانی شروع ہوتا ہے اور 500 سال تک آپ چلتے چلے جائیں، اس کے بعد اس پانی کے جہاں سرفیس ہے وہاں اللہ کا عرش ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر موجود ہے اور اللہ اپنی پوری صفات کے ساتھ وہاں سے اپنے بندوں کے لیے العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، القیم ہے. ہمیں تھامے ہوئے ہے، ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، ہمارا رب ہے. تو اللہ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے. 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے سرفیس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جنت کے لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے. قرآن میں آتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ہر وقت جو جنت کے لوگ ہوں گے، جنتی ہوں گے، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تسبیح کریں گے. ایک دوسرے کو کیسے گریٹ کریں گے؟ ہیلو، تحیتہم فیہا سلام. ہیلو نہیں، عربی میں ہیلو کیا کہیں گے؟ سلام سے ایک دوسرے کو گریٹ کریں گے. تو سلام کرنا اس کی عادت کو اپنائیں. اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ سلام پھیلانا، سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا اہل جنت کے لوگوں کا ایک کریکٹرسٹک ہے جس کو انسانوں کے اندر رکھا گیا ہے. ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں. آپ کو کوئی بازار میں چلتے ہوئے سلام کر دے، آپ مڑ کے دیکھتے ہیں، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ آپ کون؟ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. ہم پہلے بہت ہی اسٹرینج لکس دیتے ہیں، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے نا. حالانکہ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ آپ یہاں کتنی ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ آج 9th ڈے ہو گیا آتے ہوئے، کتنے دنوں سے آ رہی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کتنی دفعہ کیا؟ اب یہ مت کیجیے گا ابھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. کوشش کریں 5 منٹ کے لیے ذرا اپنے اس سرکل کے اندر گھوم کے بھی دیکھ لیا کریں، شاید کوئی آپ کو جو ہے وہ دوستی کرنے کے قابل مل جائے. سبھی دوستی کرنے کے قابل ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی ایج بریکٹ، سرکمسٹانسز، ایجوکیشن لیول اور گفتگو کا انداز آپ کو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے تو آپ دوستی کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو سلام کو عام کریں. آپ کے گھر میں نوکر ہیں، اگر نوکر باہر سے آئے تو اس کا فرض ہے آپ کو سلام کرے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اسی کا فرض ہے نا. جو باہر سے آئے گا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سلام کرے گا. صحیح؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کی نوکرانی باہر سے آ رہی ہے اور اس نے سلام نہیں کیا، آپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی. جو باہر سے آئے گا اس کو سلام کرنا ہوتا ہے. اپنا علم دیکھیں اور اس کا علم دیکھیں. اصول تو یہی ہے کہ جو باہر سے آئے گا وہ سلام کرے گا. لیکن آپ اپنی اس موسم میں، اور اگر آپ کی میڈ جو ہے وہ مسلمان بھی ہے اور روزہ بھی رکھتی ہے، بیچاری چلتے ہوئے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، بس میں بیٹھ کے آ رہی ہے، رکشے میں بیٹھ کر آ رہی ہے، تھکی ہوئی آئی، اگر اس نے سلام نہیں بھی کیا، اب آپ اس کے لیے ملانی بن کر مت کھڑی ہو جائیں. آپ سلام کر لیں، السلام علیکم، کیسی ہو. اچھا، بچے زیادہ تر نوکروں کو سلام میں پہل نہیں کرتے. اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں کہ جب نظر پڑے کسی نوکر کے اوپر اور تم دیکھو کہ ابھی آئی ہے گھر میں، تو تم اس کو سلام میں پہل کرو. اہل جنت کے لوگوں کی یہ کریکٹرسٹک ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام سے گریٹ کریں گے. اور ان کا فائنل فریز کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کا آخری کلام کیا ہوگا؟ فائنل فریز کیا ہوگا؟ کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اور میں اللہ کی حمد ویسے کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ اللہ کی حمد کا حق ہے. تو ہم کوشش کریں، کوشش کر کے ہم اس کے کچھ قریب چلے جائیں تاکہ ہم کسی حد تک اللہ کی حمد کرنے میں جسٹس کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ ریگولرلی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور سجدے میں آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے جو آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، سبحانکا، پاک ہے تو، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ میں آپ کی ثنا ویسے کر ہی نہیں سکتا جیسے کہ خود آپ نے اپنی ثنا کی ہے، جیسے کہ خود آپ نے اپنی حمد کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میں آپ کی حمد کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتا. سوچیں کون ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ وہ جن کو
سب سے بہترین اس دنیا میں بنایا گیا, the best human on the face of the earth, وہ جو اپنی سیکنڈ ہولیسٹ پلیس کے اوپر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی حمد ویسے نہیں کر سکتا جیسے کہ آپ نے خود اپنی حمد کی ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ مجھے اور آپ کو کتنا کوشش کر کے اس حمد کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تاکہ میں اور آپ کسی حد تک اللہ کی کلوزنس, اللہ کی رضا, اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے لیے ڈیزرو کر سکیں. یہ صرف ایک فریز ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے قرآن کو شروع کیا, الحمدللہ, ایک فریز. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی ڈیپ ڈسکشن آف فلسفی سے بات شروع نہیں کی کہ اللہ کون ہے, اللہ کتنا عظیم ہے, اللہ کتنا حکیم ہے, اللہ کتنا جلال والا ہے, اللہ کتنا شدید العقاب ہے, اللہ باری ہے, اللہ خالق ہے. کچھ نہیں, سمپل اسٹیٹمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسٹیٹمنٹ سے بات شروع کی جو ہارٹ آف دا میٹر ہے, جو کور آف دا میٹر ہے. کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے. ایک مرتبہ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی, مجھے اس وقت شاید ڈاکٹر رچرڈ براؤن کی تھی, ریورڈ تھے. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے. انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کئی ریلیجیس ٹیکسٹ پڑھے. بائی برتھ وہ کرسچن تھے, جب پیدا ہوئے تھے تو کسی کرسچن گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی اور ان کے اندر یہ کریونگ تھی, کمپیریٹو ریلیجن انہوں نے پڑھا تھا اور ان کے اندر کریونگ تھی کہ وہ ریلیجیس ٹیکسٹ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. لکھتے ہیں کہ میں نے کئی کتابیں پڑھی مختلف مذاہب کی. جس لمحے میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن اٹھا کر پڑھا ہے اور جب میں نے اس پر پڑھا کہ الحمدللہ, ساری پریز اور سارے شکر اور سارا گریٹیٹیوڈ اللہ کے لیے ہے, دا مومنٹ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا, میں ایمان لے آیا, میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ اس سے بہتر انداز میں اللہ کا ڈیوائن کلام سٹارٹ نہیں ہو سکتا. ان کا کہنا تھا کہ یہ اس کے اندر سارا ایسنس موجود ہے, اللہ کی پراپر معرفت موجود ہے. آپ سوچیں ایک نان مسلم جس نے زندگی میں کتنی سٹرگل کی اللہ تک پہنچنے کے لیے, اس نے اس کلمے کو پڑھ کے اللہ کو پا لیا, اس نے اس کلمے کو پڑھ کے ایمان قبول کر لیا, وہ اس کلمے کو پڑھ کے جیوگرافیکلی مسلمان ہو گیا. اور آپ اور میں کتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اتنی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ اللہ یاد آتا ہے. سب یاد آتا ہے, نہیں یاد آتا تو رب یاد نہیں آتا. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے نا, دنیا کی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں الحمدللہ پڑھتے ہوئے یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یا الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے, نہیں یاد آتا ہمیں تو اللہ یاد نہیں آتا. حالانکہ اس ایک فریز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس پوری دنیا سمیٹ دی ہے. اس ایک فریز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حمد اپنے لیے رکھی ہے تو کل عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر کس کام کے لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی بندگی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ فریز دے دیا ہے. اس فریز کے لیے ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ آپ کو مفسرون کی کتابوں میں مل جاتی ہے. الحمدللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ صرف یہ والے دو الفاظ, یہ پہلا فریز ہے جو انسان نے بولا, پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے ادا ہوا. پہلا انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو ایک فزیکل بینگ کی شکل دے دی, تو ہم نے جب آدم علیہ السلام کی کریشن کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے آدم علیہ السلام کی باڈی کو ایک غار میں رکھ دیا تھا, ایک جگہ پہ رکھ دیا تھا. پھر اللہ نے جس وقت مناسب سمجھا, اللہ نے اس جسم کے اندر روح پھونکی, جس کے لیے قرآن میں آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو بلو کیا, بریتھ کیا. تو مفسرون لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جو بریتھ کیا, اور یہ حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے آدم کے سر سے روح کو بریتھ کیا, سر کے اوپر سے, اور جب یہ روح سر سے ناک میں پہنچی تو ناک میں اس نے ٹکل کیا. کس نے ٹکل کیا؟ روح نے ٹکل کیا. اگر آپ کی ناک میں کوئی پیپر گھما کے ٹکل کروں تو کیا ہوگا؟ چھینک آئے گی. آدم علیہ السلام کی ناک میں بھی جب روح نے ٹکل کیا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. اور پھر جب آپ کو چھینک آتی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے بھی الحمدللہ کہا. آدم علیہ السلام نے کون سا درس سنا تھا؟
کوئی درس سنا تھا؟ کسی ملا کی کلاس میں گئے تھے؟ نہیں. اللہ نے اس روح کے ذریعے جو علم دیا تھا وہ آدم علیہ السلام کے اندر انگرینڈ تھا. آدم علیہ السلام نے انسٹنٹینیسلی کہا الحمدللہ، بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی چیز کے، جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ کا شکر، اللہ کی حمد موجود ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی درسگاہ کے، ناک میں ٹکل ہونے پر فوراً الحمدللہ بولا، ایسے ہی اگر انسان کی روح سلامت ہو، جس کو کہتے ہیں نا سلیم الفطرت انسان. اب سلیم الفطرت انسان کو ڈھونڈے گا مت ڈائریکٹری میں جا کے کون ہے سلیم الفطرت، نمبر ڈھونڈ لوں کون ہے. سلیم الفطرت جس کی فطرت پروورٹ نہیں ہوئی، جس کی فطرت سلامت ہے، جس کو اللہ یاد ہے، جس کو اللہ کی معرفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ الحمدللہ کا کلمہ رکھا ہے. آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ حمد کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، تو اسی لیے پہلا لفظ جو انسان نے بولا وہ تھا الحمدللہ. اور جب آپ الحمدللہ کہتی ہیں، سامنے والا سنتا ہے، تو جواب میں کیا کہنا ہوتا ہے؟ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے. تو احادیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم یرحمک اللہ، اے آدم اللہ تم پر اپنا رحم کرے. تو یہ پہلا کلام تھا جو آدم علیہ السلام نے کیا، اور یہ پہلا رسپانس تھا جو کہ اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دیا گیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز اچھی لگتی تھی، یعنی جب خوش ہوتے تھے، جب کوئی نعمت ملتی تھی، جب آپ کو کسی چیز کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، تو آپ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی حمد کیا کرتے تھے کہ یقیناً اللہ ہی کی حمد ہے جس نے صالحات کو مکمل کیا، یعنی جس نے نعمت کو اللہ نے جس نعمت کو عطا کیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی چیز ناپسند لگتی تھی تو آپ کہا کرتے تھے، یا مشکل آتی تھی، یا غم آتا تھا، یا پریشانی آتی تھی، تب کہا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ تر خوشی میں کہیں گے الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم اور پریشانی میں الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے. یعنی نو میٹر میری زندگی میں کیا سچویشن آئے، آپ دیکھیں دونوں سچویشنز میں رسول اللہ نے کون سا کلمہ استعمال کیا؟ الحمدللہ کا کلمہ استعمال کیا. خوشی آئے تو الحمدللہ، تکلیف پہنچے، غم آئے تو الحمدللہ. یہ چیز مجھے اور آپ کو سکھائی جا رہی ہے، اور میں اور آپ زندگی میں کوئی اپرچونٹی مس نہ کریں الحمدللہ کہنے کی. مثال کے طور پر آپ یہاں کلاس میں آنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، چلیں آپ ابھی یہاں سے نکل کے باہر جائیں گی. آپ نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ 4 بجے پہنچ جائے، ڈرائیور نہیں آیا، اور ڈرائیور آیا 4:07 پہ. وہ 4:07 آپ کو لگ رہے ہوں گے 7 گھنٹے. اتنی دیر میں، جتنی دیر میں آپ ڈرائیور کا انتظار کرتی رہیں، ہم ہو تو کیا پڑھیں؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی دفعہ ہماری زبان سے الحمدللہ نکلے گا؟ نہیں نکلتا نا. کوشش کر کے نکالنے کی کوشش کریں. آپ استغفار پڑھتی ہیں، اچھی بات ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ اس کانشیسنس کے ساتھ الحمدللہ بولیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے اوپر بھی الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے. تو میں بھی سنت کا اجر کما لوں، میں بھی اس وقت جو ہے وہ سنت کے طور پر الحمدللہ کہہ لوں. تو کوشش کریں کہ ہر اپرچونٹی کو اویل کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے موقع آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مواقع کے اوپر الحمدللہ کا کلمہ بولا جائے گا. روز محشر رسول اللہ حمد کریں گے، اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کے گرد حمد کرتے ہیں. اہل جنت کے لوگ جو ہیں ان کا جو آخری دعویٰ ہوگا، جو آخری دعا ہوگی، جو آخری کلام ہوگا جس میں وہ ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے بعد بولیں گے، وہ الحمدللہ ہوگا. آدم علیہ السلام کی ایگزسٹنس پر پہلا جملہ الحمدللہ تھا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ الحمدللہ آپ کے اسکیل کو بھر دیتا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے. تو اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر لمحہ الحمدللہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لٹرلی مجھے اور آپ کو پیپل آف الحمدللہ بننے کی ضرورت ہے. آپ کے اور میرے چہرے پر ٹینشن نظر نہ آئے. بہت جلدی خواتین کے چہرے پر، خواتین کے ماتھے پر، میرے خیال ہے خواتین کے ماتھے پہ نہیں اتنی جلدی آتے ہیں جتنی مردوں کے ماتھے پہ رنکلز آتے ہیں، فرانز آ جاتی ہیں. شاید وہ ہر وقت اس طرح رہتے ہیں، گرمی کی وجہ سے رہتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے رہتے ہیں کہ ٹریفک کی وجہ سے رہتے ہیں، جس وجہ سے بھی رہتے ہیں.
آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا چہرہ نہ بگڑے، اس لیے کہ جب آپ کا چہرہ بگڑتا ہے تو آپ کا دماغ بگڑتا ہے، اور جب آپ کا دماغ بگڑتا ہے تو آپ کی زبان بگڑتی ہے، اور جب آپ کی زبان بگڑتی ہے تو کیا بگڑتا ہے؟ تو آپ کا ماحول زہر آلودہ ہو جاتا ہے. ایسی پولوشن کوئی فیکٹری نہیں پھیلا سکتی جیسی پولوشن آپ کی زبان غصے میں پولوشن ارد گرد پھیلا سکتی ہے. تو بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا کریں، اور یاد رکھیں نعمت ملے تو بھی الحمدللہ، خواہش پوری ہو تو بھی الحمدللہ، خواہش پوری نہ ہو تو بھی زبان سے الحمدللہ نکالیے کوشش کر کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کلمے کو انٹرنلائز کرنا ہے، میں دل کے اندر سے الحمدللہ بولوں. جب بھی آپ سے کہا کہ جتنا آپ کا فہم انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، جتنا آپ اللہ کو ڈیپلی جانیں گی، اتنا دل کے اندر سے آپ کا جو ہے الحمدللہ نکلے گا، آپ کا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ختم ہو جائے گا.